ٹویٹر فیمس حذیفہ، کتنے فالوورز ہوں گے ابھی آپ کے؟ آئی گیس 5000 کے ارد گرد ہوں گے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ بتائیں آپ نے ہسٹری میں انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا، کس عمر میں شروع کیا؟ آئی گیس میں کنڈر گارڈن میں تھا یا نرسری میں تھا، تو ہمارے اسکول میں ایک وہ ہوتی تھی، لائبریری ہوتی تھی، کافی بڑی لائبریری تھی ہمارے اسکول کی. اس کے اندر میں چونکہ بہت چھوٹا تھا تو میرے ہاتھ نہیں پہنچا تھا کافی اوپر تک، تو سب سے نیچے والی شیلف ہوتی تھی، اس کے اندر ایک اس طرح رو تھی کتابوں کی، بچوں کی کتابوں کی. اس کے اندر ایک کمپنی ہوتی تھی، آئی گیس اٹس کالڈ آسبورن. پرپل کتابیں ہوتی ہیں ان کی، پرپل رنگ کی ساری کتابیں. تو ان کی ساری کتابیں ہوتی ہیں ہسٹری فار کڈس. تو اس کے اندر ایک بائی چانس میری انگلی لگ گئی ایک کتاب جس کا نام تھا اینشنٹ روم. تو بس بائی چانس میں نے اٹھا لی اور بائی چانس پڑھ لی، اور دیر اسٹارٹڈ مائی رومانس ود ہسٹری. اس کے بعد میں نے اوڈیسی جو تھی وہ پڑھی، ہومر کی جو ہے، وہ بھی بچوں کے لوگوں نے اس طرح بنا کے بتائی ہوئی تھی. مطلب وہ بہت تھی منڈین قسم کی، سمپل قسم کی ان لوگوں نے وہ کی ہوئی تھی. اس کے بعد آئی اسٹڈیڈ اینشنٹ گریس میتھولوجی کی طرف، پھر میں آیا کہ میتھولوجی کیا ہوتا ہے، پھر اینشنٹ گریک میتھولوجی، چائنیز میتھولوجی، ہندو میتھولوجی، آل آف دیٹ. تو بہت بچپن نہیں میں ان چیزوں کے ساتھ کافی اویئر ہو گیا تھا. اس وقت اپروکسیمیٹلی ایج کیا ہوگی آپ کی؟ میں ابھی پچھلے مہینے میں 19 سال کا 19 سالوں کا ہوں. اچھا، اور مطلب کنڈر گارڈن سے لے کے اس عمر تک ریگولر ہسٹری پڑھتے آئے ہیں؟ ریگولر تھا. اراؤنڈ میٹرک کے وقت میں میرا بالکل سے ہسٹری پہ سے وہ ختم ہو گیا. میں بیسکلی بہت چیزوں سے میرا جن کے انٹرسٹ تھا وہ چیزیں مجھ سے ختم ہو گئی ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس. اس کے بعد جب میں فرسٹ ایئر میں دوبارہ آیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یار میں کیا ہوں، میں کیا بننے چاہتا ہوں. میں مطلب یو گیٹ ایٹ دیٹ فیز جب آپ کویسچنس پوچھنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں. تو میرے پاس وہ میرے اوپر وہ جو فیز تھا وہ آیا فرسٹ ایئر میں. پھر میں نے دوبارہ اس اوپر اپنا پوچھنا شروع کیا کہ یار میں کیا چاہتا ہوں زندگی سے. And then I said کہ یار I want to write, I want to become an author. تو اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ اپنی ہسٹری کے جو انٹرسٹ تھا اس میں نے ریوائیو کیا، میں نے لکھنا شروع کیا. اور ود ٹائم I was like let me export this to other people. تو پھر میں نے اور لوگوں کو بتانا شروع کیا and with time developed. پہلا کب پبلش ہوا آپ کا آرٹیکل؟ سب سے پہلا جو آرٹیکل تھا وہ آئی گیس میرا دسمبر میں پبلش ہوا. دسمبر 2019 میں ایک واٹس اٹ کالڈ این جی او ہے، کامن مین انیشیٹو. تو انہوں نے مجھے کہا تھا ہمارے لیے چھوٹا سا پیس لکھ لیں. میں نے ان کے لیے لکھا تھا دا ٹربیولنٹ کیس آف پاکستان ہسٹری کریکولم. تو اس میں نے بیسکلی یہی چھوٹی سی سمپل باتیں کی تھی کہ پاکستان کی ہسٹری کریکولم میں کیا مسئلے ہیں، کہ ہمیں کیوں نہیں پڑھایا جاتا انڈس ویلی کے بارے میں، گندھارا کے بارے میں. ہمیں اس کے علاوہ جتنی ہماری ہسٹری ہے، کولونیل ہسٹری بھی جو ہماری ہے، جو ہمیں پاکستان اسٹڈی سے پڑھائی جاتی ہے، وہ بہت سے سمپلیفائڈ ہے. اس کے اندر کچھ اس طرح انٹرسٹ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ کیا انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی تھی، کیسے بنا تھا پاکستان. دیٹ واز بیسیکلی کرٹیک آف دیٹ. وہ پہلا تھا، مگر اس کے بعد پھر ایک دو سیلف پبلش ہوئے. اور فرسٹ آفیشیلی جو میرا بائی بگ سائٹ جو میرا ہوا تھا پبلش، وہ تھا دی فارگاٹن بیٹل آف چترال. تو وہ فرائیڈے ٹائمز نے پبلش کیا تھا، اراؤنڈ مئی میں کیا تھا مئی دس ایئر. دس ایئر. تو وہ پروسیس کیسا تھا؟ آپ نے اپلائی کیا ان کو، کسی نے وہاں سے آپ کو دیکھا؟ بس میں جس طرح آرٹیکل لکھتا تھا میں بار میں ہر کسی کو بھیجتا رہتا تھا. بس میری ایک پرانی آدمی میں سب کو بھیجتا تھا. 90% آف the time I used to get rejected by everyone. تو ان کو میں نے فرائیڈے ٹائمز کو میں نے بھیجا تھا. I didn't have a lot of hope. میں نے کیا بھیج دیتا ہوں کیا جاتا ہے. تو I didn't get a reply for 3-4 days. تو اس کے بعد میں نے کسی اور کو سینڈ کیا تھا. I had a friend. انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنی چھوٹی سی سائٹ ہے اس پہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں. I was like okay. تو اس کے بعد میں نے رینڈملی اپنا وہ چیک کیا ای میل، اس کے اندر آیا ہوا تھا کہ وی وڈ لائک ٹو پبلش دس. تو کوائٹ اے شاک فار می ٹو کہ میں نے سوچا کیا یہ لوگ پبلش کرنا چاہتے ہیں. میں خود بھی تھوڑا حیران تھا، مگر پھر ان لوگوں نے پبلش کر لیا اور کنیکشن اسٹارٹڈ. اس کے بعد ایک دو اور بھی پبلش ہوئے میرا آرٹیکلز ان کی طرف. کیا اس سے پیسے ملتے ہیں، انکم ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. بیسکلی فلی فری. میرا جتنا بھی کام ہوا یہ سارا فری ہے، اور جتنا میں لکھ رہا ہوں وہ بھی سارا فری ہے. آئی ہیونٹ ارنڈ اے پینی فار اٹ. مگر یہ ہے کہ بیسکلی جو میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ پاکستانی اپنی تاریخ سے واقف ہو جائیں. تو آئی گیس the fact that people know about history through me it's better than money. یہ اپنے اندر ایک گفٹ ہے. اچھا، تو ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ نے میڈیکل فیلڈ میں جوائن کرنا ہے، تو لانگ ٹرم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہسٹری کو ساتھ ساتھ چلا سکیں گے؟ انکم اس فیلڈ سے، ہسٹری کی فیلڈ سے انکم ہے کوئی آپ کے ذہن میں؟ کوئی ہسٹورین ہو جو کام کر رہا ہے جو آپ کو پسند ہو؟ ہسٹورین ایٹ دا مومنٹ آئی گیس ہمارے عبد الصمد صاحب ہیں کے پی گورنمنٹ کے جو آرکیولوجی کے ہیڈ ہیں. تو وہ کافی اچھی ہماری ریوائیو کر رہے ہیں پشاور میں. اور گندھارا جو ہمارے اینشنٹ ریجن تھا اس کا کے پی کے اس علاقوں میں جو تھی ہماری ہسٹری کافی اچھی طرح وہ کیوریٹ کر رہے ہیں. بڑا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو آئی لائک ہیم.
اس کے علاوہ as far as career is regarded, this is quite a sad thing for me to acknowledge, مگر there's not much of a future in history in Pakistan, something that pays. تو اس لیے میرا جو مین کریئر ہوگا وہ آف کورس میڈیکل ہوگا. I'm also passionate about MBBS. I like have the way the human body works. مگر ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں ہسٹری کو بھی alive رکھوں گا. میں آرٹیکل سے کام کروں. It's my dream to write a lot of books on Pakistan's history, a lot of traveling, a lot of things. تو ان سب پہ بھی انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا. It's not that difficult of a thing. You can juggle with these things. تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کریں گے. ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں بک ریڈنگ کلچر ایسا نہیں ہے. عام طور پہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک اگر آپ کی بک ہٹ ہو جائے نا تو آپ تقریباً زندگی کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں فائنینشلی. مجھے پتہ نہیں پاکستان میں پروبیبلی ایسا نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹنگ شروع ہو گئی ہے اور یوٹیوب ویڈیوز, یہ میرے خیال ہے اس طرح کی انٹرسٹ کے لیے ذرا زیادہ اچھا سورس آف ریونیو ہے. مگر ادھر بھی یہ پرابلم ہے کہ تھوڑے سے نا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آڈینس بڑھانی پڑتی ہے, چونکہ آپ کا جو جتنا فائنینشیل کنٹرول ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کا چینل کا کنٹرول ان کے پاس ہے, اور ایک دن فرض کرو وہ ریٹ کم کر دیتے ہیں تو آپ کی انکم کم ہو جاتی ہے. تو یہاں کئی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس طرح نا سائڈ بزنس یا پیٹریون یا کوئی اس طرح کی انکم اسٹریم شروع کی ہوئی ہے جو یوٹیوب سے انڈیپینڈنٹ ہو. پوڈ کاسٹنگ میں بھی یہی ایشو ہے, اگر آپ ایڈس بیسڈ انکم لے رہے ہیں تو جب تک ایڈز آئیں گے تب تک ٹھیک ہے, مگر کنٹرول ان کے پاس رہتا ہے. بالکل. مگر بہرحال یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ضرور ہے کہ اس طرح کی ادبی جو فیلڈز ہیں ان میں انکم بنانا کافی مشکل ہے. مشکل ہے بالکل. اچھا یہ بتائیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کے پی کی ڈائیورسٹی کی, تو کتنی قومیں ہیں کے پی میں اور آپ کا تعلق کس سے؟ میرا تعلق تو بیسکلی چترال سے ہے. میں چترالی ہوں. ہماری جو قوم ہے اس کو چترالی ہی کہتے ہیں, مگر ایتھنک نام جو ہے وہ کھو ہے. ہمارے چترال میں جو کہ صرف 2 ڈسٹرکٹس ہیں, ہماری 14 قومیں رہتی ہیں. اس کے اندر ہم ہیں, کھو ہیں, کیلاش کے لوگ ہیں, اس کے ساتھ ہمارے پھلورا ایک لینگویج ہے وہ بولنے والے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساری کولی لوگ ہیں, زنجان کے ٹرکس, ہمارے کرگز لوگ رہتے ہیں. ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے تاجک لوگوں کی. پشتون لوگ رہتے ہیں دروش سائڈ پہ. ہمارے ساتھ رہتے ہیں ایک قوم ہے جو کہ ایک زبان بولتی ہے گوار باتی. ایک دوسری 2 قوم ہے جو بولتے ہیں ایک لینگویج اس کو دمیلی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک دوسری نورستان کے لوگ ہیں, ان کو ہم لوگ شیخ کہتے ہیں. ان کی ریلیجن چینج کیا تھا پھر انہوں نے اپنا نام شیخ رکھ دیا تھا. ان کو بالکل ہم لوگ شیخ کہتے ہیں, مگر ان کی بھی اپنی لینگویج ہے, نورستانی لینگویجز بولتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح کی بہت سی لینگویجز صرف چترال کے اندر. پھر آپ نیچے آئے تو آف کورس ہماری جو ڈومیننٹ ہماری لینگویج ہے اور لینگویج اور ایتھنسٹی ہے وہ ہے پشتون. اس کے ساتھ ہزارہ ریجن میں ہند کو اسپیکنگ لوگ ہیں. پھر گلیات ریجن میں پہاڑی بولنے والے لوگ ہیں. ہمارا خان سائڈ میں سرائکی بولنے والے لوگ بھی ہیں. ہماری چھوٹی سی لینگویج اڑمڑی وہ بھی بولی جاتی ہے. اور چترال میں دوسری لینگویج جگدھا وہ بھی بولی جاتی ہے. جو لوگ یہ لینگویج بولتے ہیں ان کی اپنی قوم ہے, وہ اپنی ایک ایتھنسٹی اپنے اندر ایک پوری ان کی دنیا ہے. اور اس کے علاوہ آئی گیس ہیں کافی کوہستانی لوگ ہیں بہت زیادہ, ان کی 2-3 لینگویجز ہیں. اور بہت سی اور اس طرح کی چھوٹی لینگویجز چھوٹے. اور یہ جو لینگویجز ہیں اور یہ قومیں ہیں, ان کے اورل ٹریڈیشنز ہیں یا تعلیمی نظام الگ ہے؟ لینگویج کیسے سیکھتے ہیں یہ لوگ؟ اورلی ہے سر. آپ ایک فیملی میں پیدا ہوتے ہیں تو آف کورس آپ کے ماں باپ وہ زبان بولیں گے تو آپ اس کے ساتھ سیکھ لیں گے. مگر ہماری تو ساری لینگویج جتنی بھی پڑھائی ہے وہ ساری اردو میں ہی ہوتی ہے. پاکستان کے ہر علاقے میں چاہے وہ جو سی زبان بولیں, ہماری اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن, اسٹینڈرڈ لینگویج فار ایجوکیشن ہماری اردو ہی ہے. اچھا, تو یہ تقریباً سارے لوگ مطلب جو تعلیم یافتہ ان میں سے وہ اردو اور اپنی مادری زبان ہاں بولتے وہ ہیں؟ سارے اردو بولتے ہیں. اردو سب کو آتی ہے. میں پرسنلی آپ کو بتا سکتا ہوں چترال کے میں ایسے علاقے دیکھے کہ جو بالکل آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ انسان رہتے ہوں گے, اور وہاں پہ بھی آپ کو ایک آدھ اس طرح کی دکان ملے گی جس کے اوپر جو بورڈ ہوگا وہ اردو میں ہوگا. تو اتنا دور کا مطلب ہوتا ہے, پہنچتا ہے. ان زبانوں میں کراس پالینیشن بھی ہے, مطلب یہ کہ آپ 5 زبانیں بول سکتے ہیں, اگلا 8 زبانیں بول سکتا ہے, یا پھر اپنی زبانوں میں 6 زبانیں بول سکتا ہوں. اچھا, اور یہ زبانیں جسے کہتے ہیں ایٹیمالوجی ان کی ایک ہی ہوتی ہے, مطلب بیس جیسے فرض کریں میں نہیں بالکل سب کی ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اب میری جو زبان ہے, ہم جو چترالی بولتے ہیں ڈاڈک زبان ہے, وہ انڈو آرین ہے, مگر وہ اس طرح ہے کہ وہ اور انڈو آرین لینگویج سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہماری جو لینگویج ہے وہ گلگتی سے تھوڑی بہت ملتی ہے, اور کچھ لینگویج سے ملتی ہے, کوہستانی سے ملتی ہے, کشمیری سے ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑی بہت ملتی ہے. اب جو ایرانک لینگویجز ہیں جیسے پشتو ہو گئی, بلوچی ہو گئی, یہ زبانیں ہو گئی, ان کی ایک الگ وہ ہے, یہ ان کو الگ بولا جاتا ہے. اور پنجابی ہو گئی, ہند کو ہو گئی, ان کو پھر ایک الگ طریقے بولا جاتا ہے. پھر جو ہماری اردو زبان ہے اس کے الگ الفاظ ہیں. آف کورس کراس مطلب اور the thousands of years of interaction کچھ ورڈ ایک دوسرے میں لوگوں نے پکڑ لیتے ہیں, ایک دوسرے کا یہ لوگ وہ دیتے ہیں, مگر آن بیسک لیول یہ بالکل الگ زبان ہے ساری.
اس وجہ سے میرے لیے بولنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دماغ جگل نہیں کرتا تھا سب کے درمیان، تو ایک بندے سے بات کرتے دوسرے زبان میں شروع ہو جاتا ہوں اس طرح. صحیح. میں یہاں نا ایک کلاس میں کسی نے پوچھا، ظاہر ہے گورے ہیں سارے، کہ کتنی زبانیں بول سکتے ہو؟ تو میں نے نا ایسی انگلیوں پہ حساب لگایا کہ اردو تو ہم بول سکتے ہیں، پنجابی ملتی جلتی ہوتی ہے، سندھی ہم نے، چونکہ میں کراچی میں پلا بڑا ہوں، سندھی ہم نے اسکول میں پڑھی تھی، اور عربی ہم چونکہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا آتی ہے. تو میں نے اس طرح ملا ملو کے ان کو بتا دیا مجھے 5 زبانیں آتی ہیں. مگر بعد میں نے سوچا کہ بیسک ایک ہی آتی ہے، کہ جیسے اردو اور ہندی میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، بولنے میں تو خاص فرق نہیں ہے. اسی طرح عربی ہم پڑھ سکتے ہیں، بول تو نہیں سکتے، مگر کم از کم ان سب کی، ان تقریباً ساری زبانوں کا روٹ سیم ہے. تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے، اور جو روٹس ہیں زبان کے وہ بھی مختلف ہیں. تو اس کو سیکھنے میں ظاہر ہے کلچرلی سیکھتے ہوں گے لوگ. ان زبانوں کا یا کسی ڈومیننٹ زبان کے ادبی کلچر محفوظ ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں باقی پاکستان میں بہت ساری جو ہیں اس طرح کا، اردو میں بھی کم ہی ہے اب تو، مگر باقی زبانوں کا تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. ایکچولی یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پریزرویشن جب ہوتی ہے تو یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ لوگ کتنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی وہ پرزروڈ رہے. تو آف کورس ہماری ڈومیننٹ لینگویج کی بی کے پشتو ہے، اور اب پشتو کے اگر آپ ٹریڈیشن دیکھیں تو بہت پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے. تو اوور دی ایئرز بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پرزرو کیا، ان کی ساری جو لینگویج ہے، رائٹنگ اسکرپٹ ہے، ہسٹری ہے، سب کچھ بالکل اچھی طرح الحمد للہ وہ پرزروڈ ہے. پھر آپ چترالی کی طرف آ جو چترالی کی طرف اس طرح کچھ انڈیورز ہیں کہ جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ٹو سم ایکسٹینٹ اتنا وہ نہیں ہوا. اس طرح الگ لینگویجز میں اس طرح آئی تھنک ایک ہے گندھارا ہندکو بورڈ، وہ ہندکو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی ہندکو کو مطلب پرزرو کر رہے ہیں. مگر اس طرح کچھ لینگویجز ہیں کہ جو دے فالن پری ٹو دیز تھنگس. کیونکہ ایک لینگویج ہے، مجھے نام بھول گیا اس لینگویج کا، کوہستان میں بولی جاتی ہے، اس کے صرف 3 لوگ باقی جو زبان بول سکتے ہیں، صرف 3 لوگ. جب وہ 3 لوگ مر جائیں گے تو وہ زبان مر جائے گی. تو thousands of years of history and just it's down to 3 people. تو یہ ایک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کو خود اس طرح کے اسٹیپس لینے چاہیے کہ ان چیزوں کو پرزرو کرے. بالکل. مجھے بلکہ آپ کی اس بات سے خیال ہے، یہ جو وائلڈ لائف کا ایک نظام ہے کنزرویشن کا، مطلب پورا چارٹ بنا ہوا ہے کہ ناٹ ایٹ ریسک، موسٹ ایٹ ریسک، آلموسٹ ایٹ ایکسٹنکشن. تو یہ میرا خیال ہے لینگویجز کے لیے بھی کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہماری ہسٹری ہے بالکل بنانا چاہیے، جو بالکل ختم بنانا ہو رہی چاہیے. ہے. اچھا، یہ ان زبانوں کی اسکرپٹنگ بھی الگ ہے؟ ایٹ دس پوائنٹ تو سب کے سبھی وہ جو نستعلیق، ناشتعلیق ہے، نستعلیق ہے، مجھے نستعلیق، ہاں. صحیح طرح نہیں آتا، مگر نستعلیق جو ہے، سوری، نستعلیق کے اندر ہی لکھی جاتی ہیں ساری. مگر یہ ہے کہ اولڈ جو ان کی وہ تھی ساری چلی گئی نستعلیق میں لکھی جاتی ہیں، مگر ناٹ آل آف دیم آر پراپرلی سوٹڈ فار نستعلیق. ہماری جو کھوار زبان ہے، جو چترالی ہے، اب یہ ہے کہ ہمارے اندر ہماری زبان میں اتنے زیادہ لفظ ہے کہ جو اردو کی نستعلیق کی اسکرپٹ میں نہیں لے کے جا سکے. یعنی کہ اب فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ لوگ چترال کو چترال کہتے ہیں، ہماری زبان میں چترال کا نام چترال نہیں ہے، اس کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے، ٹی ایس ایچ. مطلب اگر آپ پروننسیشن پہ ٹی ایس ایچ ای ٹی آر اے آر، سچرا، چھترا، چھترا قسم کا اس طرح ہوتا ہے نا. ٹی سے شروع ہوتا ہے، پھر ایس کی طرف جائیں، سی کی طرف جائیں. تو یہ چ کی جو آواز ہے جو ٹی سے شروع ہوتی ہے اور سی ایچ ہوتی ہے، یہ ایک اپنا لفظ ہے ہماری زبان میں جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے لیے اب ہمارے پاس الفابیٹ نہیں ہے نستعلیق میں. تو اس طرح کے مسئلے بنتے ہیں. ساؤتھ افریقن میں نا ان کی زبان میں ایک جو لفظ، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لفظ کہیں گے یا آواز جو ایک ہے، وہ ناکنگ کی آواز ہے، جو باقاعدہ جی بالکل، ایسے اس کا مجھے نام بولیے، بڑی اچھی نام ہے. بالکل 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 ان کی ایبوریجنلس کی زبان ہے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے اسکرپٹنگ، یہ اب ساری نستعلیق میں ہو رہی ہیں. کتابیں بھی لکھی تو نہیں جا رہی ہوں گی، مگر ہسٹوریکل کتابیں ہیں تھوڑی ان بہت زبانوں. ہے، کچھ پوئٹری کی وہ ہیں، کمپوزیشنز ہیں میرے پاس، ابھی میری یہ اس میں پڑھی ہوئی ہے بک شیلف پہ. نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، پڑھنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ لکھا ہوا کیا ہے. مگر تھوڑی سی مطلب ایک 3-4 بار انسان پڑھے اس کو، تو اس کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، کیا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد نستعلیق میں لکھی جاتی ہے. صحیح. چلیں اب چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کے مین ہسٹوریکل آرٹیکلس پہ. میں بیسیکلی واک تھرو لینا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرض کریں آرٹیکل لکھا پشاور پہ، آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوتا ہے، انفارمیشن آپ جنرلی کہاں سے لیتے ہیں، اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے آئیڈیا شروع ہونے سے لے کے ایک کمپلیٹ ٹویٹ تھریڈ کہہ لیں یا آرٹیکل. پشاور کا تھا کہ مارچ کی ایک دوپہر تھی، مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا. میں یوزلی یہ کرتا ہوں کہ میں صبح پڑھ رہا ہوتا ہوں 1 بجے تک، 8 سے 1 بجے تک، پھر 1 سے 3 تک میری بریک ہوتی ہے، اس کے اندر میں ہسٹری پڑھتا ہوں، اور پھر جب میری 3 سے 9 تک میں پھر اپنے دوبارہ اسکول کا پڑھتا ہوں، کالج کا پڑھتا ہوں.
تو اس کے درمیان مجھے تو اس دن مجھے 2-3 گھنٹے ایکسٹرا مل کے تھا. بس لائک میں چھوٹی سی ایک وہ لکھتا ہوں, تھریڈ لکھتا ہوں پشاور کی کسی ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ کے اوپر. آئی تھنک میں اس کے کنشکا اسٹوپا کے اوپر لکھا, جو کہ دنیا کا سب سے اونچا اسٹرکچر تھا اپنے ٹائم پہ, پشاور میں ہوتا تھا اس زمانے میں, آج سے 2000 سال پہلے. تو میں نے کہا اس پہ لکھتا ہوں. تو اس کے بعد ریڈنگ کرتے کرتے میں نے اس 3-4 سورسز کھولے, تو مجھے اور مزہ آیا ریڈ کرتے کرتے. میں نے کہا تھا اور کھولتا ہوں. تو کھولتے کھولتے کوئی آئی تھنک 13 میرے پاس کتابیں کھل گئی. پھر میں نے کہا جب اتنی کتابیں کھل گئی تو لکھ لیتا ہوں تھریڈ. تو اس کے اندر میں نے اس دن وہ تھریڈ لکھی. پھر جب میں نے آرٹیکل لکھنے کی طرف میں آیا کچھ مہینے بعد, تو پھر میں نے کہا چونکہ میں خود پشاور کا ہوں اور میرے ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ میں لوگوں کو پشاور کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں. ایکچولی سیکنڈ جو میرا آرٹیکل ہے انشاءاللہ پشاور پر ہوگا. تو پھر آف کورس آرٹیکل تو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ میں ایک چیز کو سرچ کرتا تھا, ایک سرٹن ایسپیکٹ, ایک سرٹن چیز ہوگی, ایک سرٹن بندہ ہوگا, اس کے اوپر میں کتاب ڈھونڈتا تھا کہ اس بندے کی زندگی پہ اس چیز کے بارے میں کس کتاب نے کہاں پہ لکھا ہوا. تو اس کے اوپر پھر میں وہ ڈھونڈ کر کتاب پہ, اگر اس کے اندر کوئی صحیح بات لکھی ہو تو آئی یوز ٹو ٹیک دیٹ. اگر صحیح بات نہیں لکھا, آئی یوز ٹو ٹیک اے ہنٹ. پھر اس ہنٹ کو میں سرچ کرتا ہوں کہ اس پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے وقت ہوتے ہیں کہ اگر آپ سرچ کر رہے ہو تو آپ کے پاس بہت جلدی چیز آ جائے گی. فار ایگزامپل جس طرح کچھ میں نے آرٹیکلز لکھے کہ جن کے لیے ریسرچ کرنا میرے لیے بہت آسان تھا, اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. مگر ابھی میں ایک آرٹیکل پریپیئر کر رہا تھا اگست میں. تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے لیے سورسز بہت کم تھے. مجھے چاہیے تھا ان کے ایک آرمی کے بارے میں لکھا جو پاکستان سے لوگوں کو ریکروٹ کیا تھا آرکیمیڈ آرمی میں. تو اس کے اوپر میں لکھ رہا تھا اور مجھے چاہیے تھا ان کے جنرل کا نام, اور اس جنرل کا نام ڈھونڈتے مجھے لگا آئی گیس مجھے 6 سے 7 کتابوں کو ڈھونڈنا پڑا. اس کے بعد جس کتاب میں مجھے وہ نام ملا وہ 1700s میں لکھی گئی تھی. اٹ واز ڈیجیٹائزڈ رائٹ ناؤ. وہ 1700s میں لکھی گئی تھی اولڈ انگلش میں. تو اس سے پھر وہ نام ڈھونڈا, اور اس سے پھر اب آگے میں جب لکھوں گا اس کے بارے میں تو میں وہاں سے شروع کروں گا. تو اٹس بیسکلی کہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جب آپ کتاب آپ کو مل جاتی ہے, آپ اس کو پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, آپ اس کو ریڈ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو تو اس کے اندر ہے. اگر آپ کو وہ پروڈکٹ مل سکتا ہے اس میں, پھر آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے, پھر اس کو استعمال کریں گے اپنے آرٹیکل کے اندر. تو اب آپ نے ذکر کیا 13 کتابیں ہیں, تو یہ 13 فزیکل؟ 13 تو بہت کم ہے سر. یہ تو 13 تو بہت کم ہے. مطلب یوزلی آئی گیس 20-23-25 تک لگتی ہیں. یہ مطلب فزیکل کتابیں ہیں, آپ کسی لائبریری میں کرنا پڑتا ہے میں یا؟ یوزلی ای بکس استعمال کرتا ہوں. ای بکس بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹائم ہے, تو بس ایوری تھنگ از جسٹ ریسرچ اوے. تو میں ای بکس استعمال کرتا ہوں. جب کہیں ای بک نہ ملے تو پھر آئی گیس آئی ہیو ٹو آسک سم ون فار اٹ. مگر یوزلی مل جاتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ کتابیں ڈیجیٹائزڈ ہو گئی ہیں ہمارے وقت میں. تو اٹس بیسکلی کوائٹ ایزیئر. تو یہ جو کتابیں ڈیجیٹائز ہوئی ہیں یہ وہ ہم لوگوں نے لکھی ہیں یا کسی اور نے لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں, پاکستانیوں نے آلموسٹ, اگر میں آپ کو صحیح طریقے بتاؤں, آج تک ایک بھی اس طرح کتاب نہیں لکھی گئی کسی پاکستانی نے جو ہماری ہسٹری کو پراپرلی کنوے کرے ٹو این آڈینس. ایک کتاب آج تک فار کنٹری دیٹ از لوکیٹڈ آن دا انڈس ویلی, دا ویری کریڈل آف سویلائزیشن, آج تک ایک پراپر کتاب نہیں لکھی گئی جو ہسٹری کو ہماری نریٹ کرے اور دنیا کو بتائے کہ ہماری یہ تاریخ ہے. 2-3 کتابیں ہیں. ایک انڈس ساگا ہے جو بہت مشہور ہے. انڈس ساگا میں یہ ہے ہسٹوریکل نریشن ہے, میرے پاس پڑھی ہے میرے اس پر بک شیلف پہ. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر the author is somewhat political. تو اس نے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو استعمال کر کے اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ بیس کیا. تو ہسٹوریکل نریشن اس میں بہت کم ہے, اور بیسکلی سوسائٹی اینڈ مارکسزم اینڈ کیپٹلزم ان چیزوں پہ زیادہ مطلب سوشیولوجیکل ایسپیکٹ زیادہ ہے اور بالکل ہسٹوریکل ایسپیکٹ کم ہے. یہ اس کے اندر بالکل اس نے سوسائٹی کے بننے اور سوسائٹی کی ایولیوشن پہ زیادہ بات کی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہر بادشاہ کون تھا, جنگ کیا ہوئی تھی, سنر کون تھا, اس سے اس کے ایفیکٹس بتائے ہیں. پھر ایک کتاب ہے بریف ہسٹری آف پاکستان بائی احمد حسن دانی. دس از ون آف دا بیسٹ بکس آئی ریڈ آن پاکستان ہسٹری. مگر اس کے اندر بھی یہ ہے کہ چونکہ دانی صاحب ایک بہت ایکلیمڈ آرکیولوجسٹ تھے, تو ان کی کتاب بھی مینلی آرکیولوجی کی ارد گرد ریوالو ہوئی, جس کے اندر ہسٹوریکل نریشن اتنی نہیں ہے. وہ ایک چیز کو مینشن کر, فار ایگزامپل وہ کہہ دیں گے کہ مطلب الیگزینڈر نے حملہ کیا ہے اور اتنے ٹرائبز رہتے تھے. اب یہ نہیں بتائیں گے کون ٹرائبز نے کس طرح ان کی مخالفت کی, کیا ہوا, کتنے لوگ مرے, کہاں بیٹل ہوا, کہاں وہ رہتے تھے, کیا ہوتا تھا, کیا نہیں. وہ یہ نہیں بتائیں گے, وہ اس کے پھر آرکیولوجیکل اس پہ چلے جائیں گے. صحیح. تو یہ ہے کہ دس از سم واٹ آف embarrassing thing to be honest, مگر the truth is the truth. کیا جو کتابیں ہیں وہ پاکستان سے بننے کی پہلے کی بھی ہیں, کوئی اینشنٹ کتابیں ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو میرا مطلب ہے کہ پاکستان تو صرف 70 سال پرانا ہے نا, اس سے پہلے لوگوں نے لکھی ہوں کتابیں, یا فرض کریں جو بالکل اس کے موسٹ ایکسٹینسو جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اس میں ہوئی تھی, کلونیل ایرا میں ہوئی تھی. 1850s کے بعد جو پنجاب اور سندھ والا ایریا آ گیا ان کے انڈر, انگریزوں کے انڈر, تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں پہ ریسرچ شروع کی. تو میں جو یوزلی وہ کرتا ہوں
ریسرچ کرتا ہوں اباؤٹ ہاف آف دوز بکس آر فرام دا 1800s، کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ایکسٹینسو ریسرچ بکس آتی ہے، انہی کی آئی گیس ایکسکیویشن اور ان چیزوں ریسرچ سے ہم لوگ اپنی ریسرچ ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ کافی زیادہ ایکسٹینسو کام ہوتے کولونیل ایرا پہ ان چیزوں پر. ٹھیک. ایک جو مجھے آپ کے تھریڈ میں بہت انٹرسٹنگ بات لگی تھی اور میرے خیال ہے پاپ کلچرلی ریلیونٹ بھی ہے، وہ تھا کہ جو بیٹل آف تھرموپلی تھی جو کہ 300 جی مووی میں ڈالی گئی، اس میں جو آرچرس تھے وہ انڈس ویلی سے گئے تھے، یعنی ہماری قوم یہاں سے لوگوں نے وہاں پہ آرچری کی تھی. بالکل. اس کا ایک مزیدار تھوڑا سا واقعہ ہے. جب مووی آئی تھی نا تو اس میں ایک تو 300 لوگ تھے، دوسرا ہے کہ اس میں جو انہوں نے ڈیفینس کیا تھا بیسکلی وہ کیا تھا ایک پہاڑ کے دامن میں جگہ بنا کے، جو بڑی فوج تھی اس کو وہاں جا کے وہاں مارا تھا. تو میں جو ہوں نا وہاں ایک جب ٹف میں پڑھتا تھا تو وہاں میں بس لیتا تھا واپس گھر کے لیے. تو ایک لڑکا تھا بڑا اچھا پڑھا لکھا، ہسٹری میں ہی کچھ کر رہا تھا، ایم اے میں نا، اس کو بہت زیادہ نالج تھا. تو میں نے اس کو کہا یار یہ جو 300 مووی آئی ہے، ظاہر ہے اس وقت بڑی ہٹ تھی، ڈائریکشن سٹائل بھی نیا تھا. تو میں نے کہا یار اس کی کہانی تو ہمارے غزوہ بدر اور غزوہ احد سے ملتی جلتی لگتی ہے، 313 لوگ ہیں اور غزوہ احد میں جو اسٹریٹجی تھی. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو اصل واقعہ ہے. میں نے کہا ہے اصل واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کامک بک سے نکلا ہے. تو کہتا ہے نہیں یہ بیٹل آف تھرموپلی یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے. میں نے کہا یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سر یہ باتیں. میں اپنی طرف سے میں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار انہوں نے ہماری کہانی چوری کر لی، تو وہ پتہ لگا وہ ایکچولی اسٹوری تھی. نہیں ایکچولی یہ جو ہوتا ہے اس کو یہ پہاڑوں کو اور ان چیزوں کو استعمال کرنے بہت بہت پرانی اسٹریٹجی ہمارے اپنے چترال کے اندر. جو آخری سینٹرل ایشین ہسٹری میں جو آخری سینٹرل ایشین انویژن ہوئی تھی تاریخ میں، سینٹرل ایشیا سے جب ایک آرمی آئی تھی ساؤتھ ایشیا، تو وہ 1860s میں آئی تھی. چترال بدخشان کی آرمی تھی اور وہ بہت بڑی تھی، بہت زیادہ بڑی تھی، وہ چترال آئی تھی. تو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک خط میں ایک نظم لکھ کر بھیجی تھی ہمارے بادشاہ کے. اس نے کچھ لکھا تھا کہ میں اپنے صرف جو وار ڈرمز ہوتے ہیں نا جو وہ اس کے بجائے جاتے ہیں جنگ کے وقت، جو وہ ڈھول بجائے جاتے ہیں جو ان کے ساتھ، اس نے کہا جب میں صرف اپنی وہ پیٹوں گا وار ڈرمز تو تمہارا پورا چترال ڈسٹ بن جائے گا. تو ہماری اس زمانے میں ہمارے اپر چترال میں ایک جگہ اس کو ہم دربند کہتے ہیں. دربند کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ راستہ بند، دروازہ بند. تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، ہماری یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ ہم اس علاقے میں زمین کے اندر ایک اس طرح جال سے بچھا دیتے تھے. وہ ایک بہت نیرو پلیس ہوتا تھا، اس سے ہر آدمی کو گزرنا پڑتا. چترال پہ حملہ کرنے کے لیے اس جگہ سے گزرنا پڑتا تھا ہر آدمی کو، بڑی نیرو جگہ تھی. ہم وہاں پہ چھپ کے پہلے سے کو بچا دیتے تھے، جال بچا دیتے تھے، اور اس کے اندر ہم لوگ اسٹیکس لگاتے تھے، ووڈن اسٹیکس. اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس اسٹیک کی سبسٹنس اور چیزیں لگاتے تھے. تو جب دوسری آرمی آتی تھی تو ہم ایک دم سے ان کے اوپر کیا کر، وہ جب وہاں پہ پری آکوپائی ہو جاتے تھے اس نیٹ کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر، ہم اوپر سے بہت بڑے بڑے بولڈرز گرانا شروع ہوتے تھے. بولڈر سے ہوتے تھے تو بس وہ کوئی جو ہے نیٹ سے مار رہا ہے، کوئی بولڈر سے مار رہا ہے، کوئی کھائی میں گھر رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، جو بچ گیا اس سے تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو اس طرح ہم لوگ آرمی کو ڈیفیٹ کرے. اس کو میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اینشنٹ ٹائم میں، یہی ہم لوگوں نے وہ استعمال کیا تھا اگینسٹ منگول آرمی. گلگت کا ایک بادشاہ تھا سوم ملک، اس نے استعمال کیا تھا. میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ جو اس طرح کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں بیسڈ آن جیوگرافی اینڈ دیز تھنگز دے آر ویری انٹرنسک اینڈ ویری اولڈ. صحیح. دوسرا جو مجھے اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ لگا تھا نا کہ مجھے اس ہسٹری کے بارے میں پاپ کلچر سے پتہ لگا. یعنی کہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کچھ نہیں پتا، مگر اب مجھے ٹھیک ہے ایک فکشنل ریپرزنٹیشن ہے، ایکچوئل ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہوا ہوگا، مگر ہمیں پھر بھی اس طرح کے پاپ کلچر سے ان لوگوں کی ہسٹری پتہ لگتی رہتی ہے. ہمارا کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے پاپ کلچر سے بھی. یعنی مثلاً فرض کریں ایک نیٹ فلکس ٹی وی سیریز ہے نارس مین. اب وہ بیسکلی انہوں نے نا ایک کامیڈی سیریز ہے، مگر وہ نارس لوگوں کے زمانے میں سیٹ کی ہے، مطلب ہے کامیڈی، مگر انہوں نے وائکنگز کے زمانے میں نا اس کو بنایا ہوا ہے. تو بنائے ہوئے ان ٹھیک کے ٹھیک. کئی سارے جو ہے نا عجیب و غریب کسٹمز تھے. مثلا ایک کسٹم یہ تھا کہ جب کوئی بڈھا ہو جاتا ہے تو وہ سارے جاتے ہیں ایک پہاڑ کے اوپر اور وہاں سے چھلانگ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جنت، ان کی جو کانسیپٹ تھا جنت کا، اس میں جا رہے ہیں. والہالا. ہاں. جی تو وہ اب مجھے ایک کامیڈی سیریز دیکھتے ہوئے ان کی یہ ہسٹری پتہ لگ گئی. اب میں نے اس انٹینشن سے نہیں دیکھا کہ میں ہسٹری دیکھ رہا ہوں، مگر انہوں نے ایک بالکل. ٹی وی سیریز بنائی ہوئی ہے جس میں بیچ میں انہوں نے ہسٹری گھسا دیا اس طرح. ہم انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمارا سارے ٹی وی شوز وغیرہ سارے کنٹمپریری ہوں گے، موجودہ سیٹنگ ہوگی، اور وہی کراچی، لاہور، اسلام آباد 3 بیسز میں. سر مطلب آپ اگر دیکھیں، اگر ہم لوگ چلیں اینشنٹ ہسٹری کو ہم لوگ سیٹ اسائڈ کر لیں، جس ہم لوگ اگر ہم لوگ اسلامک ہسٹری پہ دیکھیں تو وہ بھی ہماری اتنی ہے کہ 1400 سال یا 1300 یا 1200 سال تو اس میں بھی ہے. چلے اگر ہم لوگ اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر لیں، کولونیل ہسٹری دیکھ لیں 100-200 سال تو وہ بھی بنتے ہیں. اگر اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر لیں، اگر ہم صرف انڈیپینڈنس اسٹرگل ہم لوگ دیکھیں تو 7 سال تو اس کے بھی بنتے ہیں. مگر ایک بڑی عجیب بات ہے، بڑی مطلب انٹریگنگ بات ہے کہ اتنے 70 سال بعد ایک ڈرامہ، ایک شو، ایک فلم کچھ بھی نہیں بنا ابھی تک اس پہ. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ
اس طرح کی کوئی بھی ایسا ملک ہو کہ جس کا وجہ ہوا ہر ملک کو ہر قوم کو اپنی تاریخ پر ایک فخر ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو سم تھنگز اپ ود پاکستان. ہاں آپ لوگوں کو پرواہ ہی ہاں نہیں. نہیں، بیچ میں ایک زمانے میں بنتے تھے، ٹیپو سلطان پہ ڈرامہ بنا، جی جی تھوڑے بالکل بہت اس طرح کے بالکل. بنتے تھے. ایک تھا آخری چٹان، ایک تھا میں نے بھی دیکھا 80s کا تو تھا، وہ اس بھی طرح اچھا کے تھا. ہیں، مگر وہ ایک تو ایک ٹریڈیشن ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بنا. چونکہ فرق یہ پڑتا ہے نا کہ اگر وہی ڈرامہ یہ لوگ آج بنائیں گے تو ہسٹوریکل ایکوریسی بڑھ جائے گی. اس زمانے میں بجٹ ریسٹرینٹس، اس طرح کے اور ایشوز ہوں گے ریسرچ کرنے میں جو بالکل وہ ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اپنی ہسٹری بننی چاہیے نا. ٹیپو سلطان تو اب ساؤتھ انڈیا میں رہتا تھا، تو کیا کہتے ہیں جو لوگوں نے جو آخری چٹان بنائی تھی وہ اس کے بارے میں جو خوارزم جو آخری کنگ تھا وہ بھی سینٹرل ایشین تھا. ہمیں یہ نہیں پتا، ہم کبھی خوشحال خان خٹک کے ریوولٹ کے اوپر کچھ نہیں بنا آج تک پراپر. کسی کو آئی گیس ہارڈلی کسی پنجابی کو پتا ہوگا کہ سرنگ خان کون تھا، جسرت کھوکر کون تھا، دلہ بھٹی کون تھا. سندھیوں میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہوشو شیدی کون تھا، جام نظام الدین کون تھا. ایک دوسرا نام بھول کے کل ریسرچ کر رہا تھا، ایک بلوچ ان کا فائٹر تھا، ایک جنرل تھا سندھیوں کا ان سما ڈائنیسٹی کا ٹائم میں، لاشاری تھا، نام اس کا پورا بھول گیا. تو وہ بھی بہت ریناؤنڈ فگر ہے سندھی ہسٹری کا. بلوچ سائڈ ہمارے پاس میر چکر رنج جیسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے زمانے میں اتنی بڑی ٹرائبل کنفیڈریسی بنائی تھی، مکران سے لے کر آلموسٹ کوئٹہ تک. ہماری جو آج ماڈرن بلوچستان آلموسٹ اس کو کافی زیادہ کور کرتا تھا وہ جو کنفیڈریسی تھی. تو اس طرح کے بہت سے کنگز ہیں، بہت سی کہانیاں، بہت سا کچھ ہے، بہت کچھ ہے. بنانے پہ اگر آئے تو پھر پتہ چلے گا، اگر لوگوں کو یہاں پہ پرواہ نہیں ہے. دیکھیں جب ہم لوگ جب یہ ارطغرل غازی ہے جو بھی اس کا نام ہے، سوری فار دیٹ، جو بھی اس کا نام ہے اس شو کا، جب یہ آیا تو بہت سے لوگوں نے بڑی پاکستانیوں پہ تنقید کی. کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اپنی ہسٹری کا کچھ اپنی ہسٹری سے لگاؤ نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ ہم ترک ہوں، ہم عرب ہوں، یہ ہو وہ ہو. ترک عرب کی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ ایک انٹرنسک ہیومن نیچر ہے کہ اپنے آبا و اجداد سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی جو ہسٹری اس پر لوگ فخر کرتے ہیں، لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر لیسن لیتے ہیں، اس سے دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں. جب پاکستانیوں کے اوپر پاکستان کی ہسٹری پر، پاکستان کی تاریخ پر، ہمارے اپنے ہیروز پر کوئی ڈرامہ نہیں بنے گا، کوئی فلم نہیں بنے گی، کچھ نہیں بنے گا. پاکستانی تو یہ ہیومن نیچر کنزیوم کرنا اس طرح کی چیزیں، اگر آپ نہیں بنائیں گے کچھ اور بھی کنزیوم کرے گی. اگر آپ پنجاب کی ہسٹری پر نہیں بنائیں گے، اگر آپ پختونخوا کی ہسٹری پر نہیں بنائیں گے، بلوچستان کی ہسٹری پر نہیں بنائیں گے، تو فورس کسی اور جگہ کی ہسٹری کو کنزیوم کریں گے. مگر کنزیوم انہیں کرنا ہے. یہ ایک کوالٹی انسان کی، اس کو پسند ہے، وہ انسپائر ہوتا ہے اپنی ہسٹری سے. تو جب تک آپ لوگ نہیں بنائیں گے تو پھر I don't think anybody has the right to criticize Pakistanis for liking Turk history or for liking Arab history. کیونکہ ہم نے کنزیوم تو کرنا ہے، ہمیں پسند تو ہے. ہسٹری سب کو پسند ہوتی ہے. اگر آپ نہیں بنا کے دیں گے تو پھر کسی اور کی ہسٹری کنزیوم کریں گے. بالکل. اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی تھا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ارطغرل اچھا ایک شو بنا تو لوگ نے انٹرسٹ شو بھی کیا نا. اگر آپ ایک خاص کوالٹی کی چیز بنائیں تو امید ہے لوگ دیکھیں گے بھی. بالکل بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو لے لیں جو جسرت تھا. جسرت کا یہ تھا کہ جب تیمور آیا یہاں پہ تو اس نے اس کو بند کر کے اپنے ساتھ بدخشان لے گیا. اور جو جسرت تھا پنجاب کا تھا، یہ آئی تھنک کھوکر تھا، یہ پوٹوہار سائڈ کا تھا. تو وہاں سے نکل کے پھر اپنا کو چھوڑا گیا کسی طرح، وہاں سے نکل کر بدخشان سے آیا نیچے دوبارہ پنجاب. پھر اس نے اپنی بادشاہت دوبارہ بنائی. اس نے جموں کے کچھ ایریاز کو انویٹ کیا، اس نے دلی کے اور لاہور اور ان ایریاز اس نے اپنی ایک وہ بنائی. اب فار ایگزامپل اگر آپ اس کو دیکھ لیں جو ارطغرل غازی تھا، تو اب اس نے یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی سلطنت بنائی ہو، کوئی بہت بڑا امپائر ہو، کچھ ایک چھوٹی سی بیلش چھوٹی سی اس کے وہ تھا، ایریا تھا، ٹرائبل ایریا تھا، کوئی بہت بڑا وہ بھی نہیں تھا. مگر اس نے ایک کام کیا، اس نے ایک کارنامہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا، تو اس کے بارے میں لوگوں نے بنایا تو لوگوں کو پسند آئے. اگر آپ اس طرح کے چھوٹے، ہمارے بھی اس طرح کی ہسٹری میں بہت کارنامے ہیں، اگر بنانے پہ لوگ آئیں تو بہت چیزیں لوگ کنزیوم کریں گے، بہت چیز لوگوں کو پسند آئے گی. مگر کوئی بناتا نہیں، کسی کو پرواہ نہیں چیز. بالکل. تو اٹ ڈپینڈز آن دیٹ. ہاں میرا خیال ہے ایک فارمولائک سسٹم میں گھسے میں اس طرح کی رسک ٹیکنگ نہیں ہوتی ہمارے ان جنرل انٹیلیجنسیا میں، بالکل ہی نہیں ہے. جرنلزم میں بھی بہت کم ہو گئی ہے، اور پاپ کلچر میں تو بالکل ہی نہیں ہے. ایک خاص فارمولا بنا ہوا ہے، وہی فارمولا چلتا رہے گا، ساس بہو لڑتی رہیں گی. بالکل. جیسے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اس وجہ سے ہے ہی کچھ نہیں. صحیح بات ہے. جتنا یہ لوگ بنا کر دکھاتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہے. چیزیں بکتی ہیں. بالکل لوگ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا، لوگ انسپائر ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹری نہیں کریں گے بندہ کسی اور چیز سے انسپائر ہو جائے گا. اگر آپ ہر وقت ساس بہو کو لڑتے ہوئے دکھائیں گے تو ساس بہو اصل میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ چیزیں دیکھ کر. ایک رائٹر تھا، اس کا نام ہے نائف المطابع، ہمیں خیال ہے قطر کا ہے. اس نے نا یہاں ایک کامک بک سیریز شروع کی تھی، اس کا نام تھا The 99. وہ بیسکلی اس نے نا اللہ کے 99 ناموں کے بارے میں نا ایک کامک بک سیریز بنائی تھی. تو وہ ایک سپر ہیرو سیریز ہے، اور پتھر ہیں جن میں اللہ کے نام کے مطابق پاورز ہیں. تو فرض کریں جو اللہ کا نام ہے اس کا مطلب ہے طاقتور، تو وہ جو پتھر ہے وہ جو انسان
اس کو اپنے اوپر لگائے گا وہ طاقتور ہو جائے گا. جو اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے دیکھنے والا, تو جو وہ لگائے گا اس کو وہ پاور مل جائے گی. وہ چلی تو نہیں سیریز ظاہر ہے, اب انہوں نے میرے خیال ہے قطر میں اس کی برانڈنگ سے کوئی تھیم پارکس وغیرہ شروع کیے ہیں, مگر بہرحال اس نے کوشش اچھی تھی اس کی. اس نے نا ایکس مین یا ایک بہت مارول کی بہت مشہور کامک سیریز ہے, اس کے رائٹر لیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ نا وہ اس بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ کیا کلچر جو ہے پاپ کلچر یعنی ہالی ووڈ ٹی وی وغیرہ یہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں یا ہماری زندگی ان کی عکاسی کرتا ہے. اور اس کی تھیوری یہ تھی کہ امریکہ میں نا کوئی کالا صدر نہیں آیا تھا براک اوباما سے پہلے, اور براک اوباما کے آنے سے 6-7 سال پہلے ایک ٹی وی سیریز آئی تھی, میں اس کا نام بھول گیا, جیک باور والی, کافی مشہور تھی. تو اس میں پہلا جو ہے نا مین ہٹ ٹی وی سیریز جس میں ایک بلیک پریزیڈنٹ تھا. تو اس کی تھیوری یہ تھی کہ چونکہ لوگوں نے ایک بلیک پریزیڈنٹ اس سیریز میں دیکھا تھا تو وہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہو گئے تھے ایک بلیک پریزیڈنٹ کی. اب وہ ظاہر تھیوری ہے اس کے پاس, اس کو اس طرح کی تھیوریاں ثابت کرنا ریسرچ میں بہت مشکل ہے, مگر وہ بیسکلی ان چیزوں پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو یہ ساز بہو والا بھی وہی چکر ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں نا لائف امیٹیٹس آرٹ آرٹ. یا آرٹ امیٹیٹس لائف. اب یہ نہیں پتا ساس بہو اس لیے لڑتی ہیں کہ ٹی وی سارا دن ان کو دکھاتا رہتا ہے لڑتے ہوئے, یا ٹی وی اس لیے دکھاتا ہے کہ سارا دن لڑتے رہتے. میری تو یہی تھیوری ہوگی کسی لیے لڑتی ہے کہ پورا سارا دن وہی دکھایا جاتا ہے. مطلب آپ ایک ڈرامہ بنائیں کہ جس کے اندر سال دو کی لگ رہی ہے, ایم پریٹی شور کہ پاکستان کے ہر ہاؤس ہولڈ کی مسئلہ ختم ہو جائے گا. دیکھتے ہیں, اللہ کرے تھوڑا سا اس طرف بھی مطلب ڈائیورسٹی آئے تھوڑے ٹاپکس میں اور چیزوں میں دھیان دیں. اور ایٹ لیسٹ سیٹنگ میں جو میرے خیال سے بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہی ڈرامہ بنا رہے ہیں, وہ آپ چاہیں چترال کی فیملی کے بارے میں بنا لیں, تھوڑا سا کسی کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہاں آٹھ زبانیں بولی جاتی ہیں. مطلب اب بہت زیادہ نہیں. آئی تھنک اس طرح ایک بنا تھا آئی تھنک کوئی, میں تو ڈرامے دیکھتا ہوں پاکستانی, مگر مجھے ویگلی یاد پڑتا ہے کچھ بنا تھا جو کہ گلگت بلتستان میں شوٹ ہوا تھا. تو اس کے اندر ان لوگوں نے پشتون آئی گیس اس کو ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی, کلچر بڑا اچھی طریقے پہ ڈپیکٹ کیا تھا. مجھے نام بھول گیا کیا تھا ان کے, بہت مشہور اس طرح ایک فورٹ ہے کردو میں ہے, یعنی اس ہنزا میں ہے, کریم آباد میں, اس کے اندر وہ شوٹ ہوا تھا. مجھے اس سے تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے, مگر ہاں لوگوں نے ٹرائی کیا, اچھی چیز تھی, کافی ہٹ بھی ہوا تھا, بہت ہٹ تھا وہ شو. کم از کم اس طرح تھوڑا بہت نا کرتے رہنا چاہیے. بے شک آپ کا مین گول جو ہے وہ ایک پاپولر ڈرامہ بنانا ہے, مگر آپ بیچ میں کہیں پاکستان کے بارے میں کوئی اینتھروپولوجیکل نالج ڈال دیں, کوئی سوشیولوجیکل ایشوز ڈال دیں, کوئی ہسٹوریکل ایشوز ڈال دیں. بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں. جیسے میں وہ کامیڈی شو کا بتا رہا تھا, بیسکلی کامیڈی شو ہے مگر انہوں نے وہ ہسٹری ڈال دی اس میں. اب آپ کامیڈی دیکھیں گے مگر آپ کو ہسٹری پتہ لگتی رہے گی ساتھ ساتھ. چلیں حذیفہ, دیٹس آل آئی ہیڈ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے. تھینک یو سو مچ, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. چلو بیسٹ آف لک. پھر تھینک یو. امید ہے اگر کوئی نئے آرٹیکل لکھو پھر اس طرح کے اور سیشن رکھیں گے, ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. انشاءاللہ. تھینک یو یار. تھینک یو سو مچ.